درجہ ثانویہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعینانی کالماویتین استکنتا بکہفی حجاجی صخرتی قلتی موردی تحورانی عبار القضا فتراہما کمکحولتی مذعورت ام فرقتی۔ عینان آنکھیں، یہاں پر یہ اصل میں مبتدا ہے اور خبر اس کی محذوف لہا، اور تشبیہ مرسل مجمل ہے۔ مابیتن کے معنی آتا ہے آئینہ، شیشہ، اور اس میں جو الف لام ہے وہ عہد ذہنی کی ہے۔ استقنا، استقنو باب استفعال سے مستقل ہونا، ٹھہرنا۔ کہفن کے معنی غار۔ حجاج کی جمع حجتن، جس کے معنی آتے ابرو۔ صخرتن چٹان، اس کی جمع صخرات۔ قلت کے معنی آتے ہیں، اصل میں یہ قلت جو ہے یہ بدل ہے صخرت سے، اس کے معنی بھی آتے ہیں، پتھر کے آتے ہیں۔ مورد کے معنی چشمہ۔ تو چشمہ تو مضروب بول کر کے، ظرف بول کر کے مظروف مراد لیا ہے، یعنی یہاں پر مراد لیا ہے پانی۔ اس کا مفہوم یہ ہے، پہلے مفہوم سمجھ لیں۔ اس شعر میں اٹھنی کی دونوں آنکھوں کو آئینوں سے تشبیہ دی ہے، تابناکی میں اور چمکنے میں، اور اس کی دونوں آنکھوں کو تشبیہ دی ہے ایسے پانی سے کہ جس پانی میں پتھر پڑے ہوتے ہیں تو وہ پانی جو نہایت ہی چمکدار ہوتا ہے۔ تو آنکھوں کو چمک میں تشبیہ دی ہے پانی سے، اور اس پانی سے کہ جس پانی میں پتھر پڑے ہوتے ہیں، اور اس کے چشمے کا پانی، وہ پانی جس میں پتھر ہے اس کے ارد گرد کا جو حلقہ ہے اس کو تشبیہ دی ہے آنکھوں کے حلقے سے، اور وہ پتھر جو ہے اس کے اندر ان پتھروں کو تشبیہ دی ہے آنکھوں کی ابرو سے، تشبیہ دی ہے آنکھوں کی ابرو سے۔ تو اب دیکھیں، وعینانی کالماویتین استکنتا بکہفی حجاجی صخرتی قلتی موردی، اور اٹھنی کی دو آئینوں کی طرح آنکھیں ہیں، اور اس اٹھنی کی آنکھیں دو آئینوں کی طرح ہیں۔ استقنتا جو ہے یہ حال ہے ماویتین سے، اور اس اٹھنی کی دو آنکھیں کس کی طرح؟ آئینوں کی طرح ہے۔ استقنتا بکہفی حجاجی صخرتی قلتی موردی، پانی کے گڑھے والے پتھر کے دو آبروں کی غار میں جو دو آئینے پناہ گزین، یعنی پانی کے گڑھے کے پتھر کی دو ابرو کی دو غاروں میں پناہ گزی دو آئینوں کی طرح اس کی دو آنکھیں ہیں۔ تحورانی عبار القضا فتراہما کمکحولتی مذعورت ام فرقتی۔ اب اس میں کہا صخرت، قلت، مورد، ان سب میں تو مراد النذیر ہے، اور تشبیہ سب میں جو زیادہ تر
کوئی مرسل مجمل ہے۔ تحور یہاں پہ ایجاز حذف یعنی اینان جو محذوف ہے۔ ابوار کے معنی آتے ہیں خس و خاشاک یعنی تنکا وغیرہ، اور قضا کے معنی بھی تنکا آتے ہیں، تو ابوار کی جمع ابابیر، تو ابوار کی جو اضافت ہے قضا کی طرف یہ اضافت بیانیہ ہے۔ مفعولۃ کے معنی آتے ہیں آنکھ، یہ بھی صفت ہے عینین کی۔ سہارا یزعرو مذعورۃ خوف زدہ، ام فرقت جو ہے بدل ہے مذعورہ کا خوف زدہ۔ فرقت کے معنی آتے ہیں وحشی گائے کو فرقت بولتے ہیں۔ تو اس کا آپ پہلے مفہوم جو ہے سمجھ لیں۔ تحور یہ فعول کے وزن پر ہے پھینکنا، اور اس میں ایجاز حذف عینان صفت ہے۔ ابوار کی جمع ابابیر، اس کے معنی میں آنکھ کا تنکا آتا، قضا کی معنی میں آنکھ کا تنکا آتا، اضافت یہ بیانیہ ہے۔ فتراہما کمفعولتی، کمفعولتی جو ہے یا اس سے پہلے بھی عینی صفت ہے، یعنی یہاں پر بیان کرنا یہ چاہتا طرفہ کے اٹھنی کی جو دونوں آنکھیں ہیں وہ دونوں آنکھیں نہایت ہی صاف ستھری ہیں، اور وحشی نیل گائے کی آنکھوں سے اس کی تشبیہ دی، یعنی وحشی نیل گائے کے بچے کو اگر صیاد اگر شکار کرے تو وہ اپنے بچے کی طرف جب دیکھتی ہے تو اس کے دیکھنے کی اس کی جو دیکھنے کی کیفیت ہوتی ہے، اور کیفیت میں جو اس آنکھوں کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ دیکھنے کی ہوتی ہے۔ تو گویا اس کی دونوں آنکھیں وحشی نیل گائے کی آنکھوں سے تشبیہ دیے صیاد کے شکار کے اس کے بچے کے شکار کرتے وقت جو اپنے بچے کی آنکھوں کو دیکھتی ہے خوفزدہ ہونے کی حالت، اس کیفیت کی آنکھوں سے تشبیہ دی ہے۔ اور اس کی دونوں آنکھیں آنکھ کے تنکے کو پھینکنے والی ہیں، تحوران مبارک القضا، اور اس کی دونوں آنکھیں ہاں تو تحورانی ابوار القضا فتراہما کمفعولتی مذعورۃ ام فرقدی، تو اس کی دونوں آنکھیں آنکھ کے تنکوں کو پھینکنے والی ہیں، تو ان دونوں آنکھوں کو دیکھے گا وحشی نیل گائے یعنی بچے والی، فرقت کے معنی آتے ہیں بچہ، نیل گائے کا بچہ، مقولۃ معنی سرمگئی، یعنی بچے والی خوف زدہ وحشی نیل گائے کی سرمگی دو آنکھوں کی طرح۔ تحورانی ابوار القضا، اس کی دونوں آنکھیں آنکھ کے تنکے کو پھینکنے والی ہے، یعنی نہایت حسین و جمیل خوبصورت صاف ستھری آنکھیں ہیں۔ فتراہما، تو ان دونوں آنکھوں کو دیکھے گا کمفعولتی مذعورۃ ام فرقدی، بچے والی خوف زدہ وحشی نیل گائے کی دو سرمگی آنکھوں کی طرح۔ وصادقتا سمع التبجس للسرى لحجز خفی او لصوت مندد، حجز کے معنی پست، خفی پست، اور صوت منددی آواز بلند آواز، اور یہ نرم آہستہ آواز، دونوں میں طباق ایجاب ہے۔ اور تبجس کے معنی آتے ہیں بہت آہستہ آواز، سرا وقت شب، رات کے وقت سفر کرنا، سرا کے معنی آتے ہیں لام جو اس میں وقتیہ ہے، اور رات کا سفر کو سرا کہا جاتا ہے۔ توجسہ، یہ توجس و باب تفاعل سے ہے، اس کا معنی آتا سرگوشی کرنا۔ بحجز خفی او لصوت مندد، یہاں پر بھی اسم اذنان محذوف ہے اور صادقتہ اس کی صفت ہے۔
صادقتا سمع التوجس للسرات، اور رات کے سفر کے وقت سرگوشی کو سننے والے اس کے دو سچے کان ہیں۔ رات کے سفر کے وقت سرگوشی کو سننے والے اس کے دو سچے کان ہیں۔ لحجز خفی او لصوت مردد، پست آواز ہو یا بلند آواز ہو، پست آواز ہو یا بلند آواز ہو، دونوں کو سننے میں سچی ہے۔ تو رات کے سفر کے وقت پست آواز یا بلند آواز کو، رات کے سفر کے وقت پست آواز کے لیے، بلند آواز کے لیے سرگوشی کو سننے والے اس کے دو سچے کان ہیں۔ مؤللتان تعرف الاتقاء فیہما کسامعتی شاۃ بحومل مفردی، یہ مفرد جو شاۃ کی صفت ہے، اور شاۃ سے مراد یہاں پر مادہ نہیں نرگاؤ مراد ہے، اور اللہ یعلی کے معنی نوکیلے ہونا، تو یہاں پر اذنان محذوف ہے، اور اذنان کی صفت ہے نوکیلے کان، اور تعریف الاتقاء اس کی صفت ہے۔ تو اس شعر میں اس کے کانوں کو جو تشبیہ دی ہے وہ وحشی نیل گائے کے دو کانوں سے، نر وحشی نیل گائے کے دو کانوں سے تشبیہ دی ہے، یعنی وہ اٹھنی جس کے کان لمبے ہوتے ہیں، وہ جو اٹھنی ہوتی ہے وہ نسلی اٹھنی کہلائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ نوکیلے ہونا، مؤللتان یعنی اس کے دو نوکیلے لٹکے کان ہیں، اس کے دو نوکیلے لٹکے کان ہیں۔ تعرف الاتقاء فیہما، جن دو کانوں کے ذریعے سے تو نسل کو پہچان لے گا، اس کے دو ایسے نوکیلے دو کان ہیں کہ جن کے ذریعے سے تو نسل کو پہچان لے گا، نسل و اصل کو پہچان لے گا، عمدگی کو پہچان لے گا۔ قسامعتی شاۃ بحوم، حومل مقام کا جگہ کا نام، جہاں کی اٹھنیاں جو نر مشہور ہیں، مقام حومل کی تنہا نر وحشی نیل گائے کے دو کانوں کی طرح، یعنی اس کے دو نوکیلے کان ہیں، کس کی طرح؟ مقام حومل کی تنہا نر گائے کے دو کانوں کی طرح اس کے نوکیلے دو کان ہیں۔ تعرف الاتقاء فیہا، جن کے ذریعے سے تو عمدگی کو پہچان لے گا۔ اربع نباز احظ ململأ کمردات صخر فی صفیح مسمد، اربع را یا روح سے بنا ہے، اس کا معنی آتا ہے ذکی، یعنی ہوشیار دل۔ نباز یہ مبالغے سے کثیر الحرکت، احظ معنی آتے ہیں چکنا، سخت، ململم معنی آتے ہیں گول، اور اس میں تنسیق الصفات ہے، اور ایجاد حذف ہے، اور تشبیہ مفسر ہے، کیونکہ قلب محذوف ہے، اربع نباز احد ململم یہ سب قلب کی صفت ہے۔ اب دیکھیں واربع نباز احد ململم، صفی کے معنی آتے سل، اور مسمن معنی مضبوط۔ مضبوط سل میں پتھر کے چٹان کی طرح، مضبوط سل کے پتھر کی چٹان کی طرح، مضبوط سل کا جو پتھر ہوتا ہے، مضبوط سل کے پتھر کی چٹان کی طرح، سخت، چکنا، کثیر الحرکت، ذہین و فتیل اس کا دل ہے۔ ان مضبوط سل کے چٹان کے پتھر کی طرح، ململم گول، احدو چکنا، نباز کثیر الحرکت، ارعو تیز دل ہے۔ وَأَعْلَمُ مَخْرُوطٌ مِّنَ الْأَنْفِ مَارِنٍ
عتیق متی ترجم به الارض تزدری. یہاں پر بھی اعلم، مخروط، مارن، عتیق، متی ترجمو، شرط جزم سے مل کر یہ سب صفتیں ہیں. متی ترجم به الارض یہ شرط ہے، تزدری صفت ہے. یہ بھی جو ہے یعنی شرط ہے اور تزدری جزا. تو شرط اپنے جزم سے مل کر یہ عتیق کی صفت ہے، عتیق مارن کی صفت ہے، اور مارن جو ہے مخروط کی صفت ہے. اعلم کے معنی آتا ہے وہ اٹھنی کہ جس کے ہونٹ کٹے ہوں. مخروط خرط یخرط سے بحث مفعول، وہ اس اٹھنی کو بولتے ہیں جس کی ناک چھپی ہوئی ہو، اس کی ناک میں سوراخ ہو. اور مارن کے معنی آتے ہیں نرم. عتیق معنی عمدہ ترین، نرم. رجم یرجم زمین پر مارنا. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اٹھنی کہ جو ناک چھپی ہو، ہونٹ کٹا ہو، اس اٹھنی کا خاص یہ کہ وہ سونگ کر کے پانی کو بتلا دیتی کہ یہاں پانی ہے. سونگ کر کے پانی کو بتلا دیتی اور پھر برق رفتاری سے دوڑنے لگتی. اسی مفہوم کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. وَأَعْلَمُ مَخْرُوطٌ مِّنَ الْأَنْفِ مَارِنٍ عَتِيقٌ، عمدہ ترین، نرم، چھدی ہوئی ناک والی اور کٹے ہوئے ہونٹ والی وہ اٹھنی ہے. یعنی عمدہ ترین، نرم، چھدی ہوئی ناک والی اور کٹے ہوئے ہونٹ والی عمدہ ترین اٹھنی ہے. یعنی متی ترجم به الارض، جب وہ زمین پر پیر مارتی ہے، تزدری تو تیز ہو جاتی ہے. تو اس کا ترجمہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو یہ یاد رکھیں یہاں پر متی ترجمہ. متی ترجمہ جب وہ اس ناک کے ذریعے سے زمین کو سونگتی ہے. رجم یرجم تو زمین پر مارنا آتا ہے، لیکن یہاں پر سونگنا مراد ہے، استعارہ طبعیہ. جب وہ اس ناک کو زمین، جب اس کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے زمین کو سونگتے، تزدری تیز ہو جاتی، برق رفتار ہو جاتی. یعنی وہ سونگنے کے ذریعے سے گویا پانی کو پہچان لیتی ہے کہ یہاں پر پانی، اس لیے وہ تیز ہو جاتی ہے. تو عمدہ ترین، نرم ناک والی، نرم چھدی ہوئی ناک والی، کٹے ہوئے ہونٹ والی اٹھنی ہے. متی جب وہ اس ناک کے ذریعے سے زمین کو سونگتی، تزدری تو دوڑنے میں تیز ہو جاتی ہے. وَإِن شِئْتَ لَمْ تُرْقِلْ وَإِن شِئْتَ أَرْقَلَتْ، جیسے لم ترقل ارقل دونوں میں طباق سلب ہے. مخافتہ یا مفعول لہو ہے. اور ملوین مانا آتا ہے کوڑا، اور قط کو مانا آتا ہے تسمہ. یہ جو من جو ہے یہاں پر بیانیہ ہے، یہاں پر ملوین تسمے کا کوڑا یہ. اور یہ پہ اجاز حذف اس لیے کہ صوت محذوف ہے. اور مقصد کے مانا آتے ہیں بٹنا. اور موصد جو ہے یہ ملوی کی صفت ہے، اور مخافت جو مفعول لہو ہے. یعنی مفہوم یہ ہے کہ وہ تو تیرے اوپر ہے، اگر تو اس کو دوڑانا چاہتا ہے یا دوڑانا نہیں چاہتا ہے، وہ تیرے اوپر ہے. تیرے اوپر اس لیے کہ چابک سے چاہے گا تو اگر تو وہ تیز دوڑے گی، اگر تو نہیں چاہے گا تو وہ نہیں دوڑے گی. وَإِن شِئْتَ اگر تو چاہے گا لم ترقل تو وہ نہیں دوڑے گی، یعنی تو چابک نہیں چلائے گا. وَإِن شِئْتَ اگر تو چاہے گا ارقلت تو برق رفتاری سے دوڑے گی. کس سے؟ مخافتا ملوی من القدی مقصدی. تو اس میں تنسیق الصفات ایجاد حذف ہے، یعنی تسمے کے بٹے ہوئے کوڑے کے ڈر سے. وَإِن شِئْتَ اگر تو چاہے گا ارقلت تو وہ برق رفتاری سے دوڑے گی. کیسے؟ مفعول لہو مخافتا. مخافتا ملوی من قدی مقصدی. قد کی جمع قدو تسمہ، یعنی اور یہ من بیانیہ ہے ملوی کے لیے. تسمے کے بٹے ہوئے کوڑے کے خوف و ڈر سے.
وَإِنْ شِئْتَ سَامَ وَاسِطَ الْكُورِ رَأْسُهَا وَعَامَتْ بِضَبْعِهَا نِدَاءَ الْخَفَيْدَةِ۔ یہ رأسوها جو ہے ساما کا فاعل ہے، یعنی اگر تو چاہے کہ اس کا، اور واسط کے معنی آگے کا حصہ، کور کے معنی آتے ہیں یہ کجاوا، کور کے معنی کیا آتے ہیں؟ کجاوا۔ تو اب دیکھیں وَإِنْ شِئْتَ سَامَ وَاسِطَ الْكُورِ رَأْسُهَا وَعَامَتْ بِضَبْعِهَا نَجَاءَ الْخَفَيْدَةِ۔ خفیدت بولتے ہیں شتر مرغ کو، اور واسط الکور جو ہے یہ ساما کا مفعول بھی ہے، اور نجاء الخفیدہ جو یہ آمد کا مفعول مطلق ہے، یعنی بلا لفظ کے یہ مفعول مطلق ہے۔ آما یمو کے معنی آتے ہیں تیز دوڑنا۔ یعنی اگر تو چاہے گا تو اتنی تیزی سے دوڑے گی کہ اس کا جو سر جو ہے وہ کجاوے سے بھی اونچا ہوگا۔ وَإِنْ شِئْتَ اگر تو چاہتا ہے کہ ساما نے بلند ہونا، وَإِنْ شِئْتَ اگر تو چاہتا ہے ساما راسوا تو اس کا سر جو اگر تو چاہتا تو اس کا سر بھی کجاوے کے اگلے حصے سے اونچا ہو جائے گا، کور کجاوا۔ اگر تو چاہتا ہے، اگر تو چاہے گا تو اس کا سر کجاوے کے اگلے حصے سے بھی بلند و بالا ہو جائے گا، ایسا سر اٹھا کر کے دوڑے گی۔ وَعَامَتْ بِضَبْعِهَا نِدَاءَ الْخَفَيْدَةِ اور اپنے دونوں بازوؤں کے ساتھ برق رفتاری سے دوڑے گی شتر مرغ کے دوڑنے کی طرح۔ نجا ہے دوڑنے کا معنی ہے، یہاں پر مطلق ہے اس کا۔ الا مثلیا امضی اذا قال صاحبی الا لیتنی افدیک منها وافتدی۔ افتدی، افدی اور افتدی ان دونوں میں جناس اشتقاق ہے۔ یہاں پر جو ہے امضی جو یہ فعل ہے، اور علی مثلہا اس کے متعلق ہے، امضی کے متعلق ہے۔ اذا قالا جو ہے یہ اذا قالا اپنے مقولے کے ساتھ، یہ بھی اسی سے متعلق ہے امضی سے، یعنی امضی کا یہ ظرف ہے۔ اور امضیہ کی جو اٹھنی ہے وہ ضمیر ہے، وہ اٹھنی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یعنی اذا قال صاحبی جب میرا دوست مجھ سے کہتا ہے، تو امضی میں یعنی جب میرا دوست مجھ کو پکارتا ہے، اذا قال صاحبی جب میرا دوست مجھ کو پکارتا ہے، امضی تو میں دوڑتا ہوں مصیبت کے بعد اس جیسی اٹھنی پر سوار ہوتا ہے۔ اذا قال صاحبی جب میرا دوست مجھ سے کہتا ہے، امضی تو میں دوڑتا ہوں اس جیسی اٹھنی پر سوار ہو کر مصیبت کے وقت۔ کیا کہتا ہے؟ یہ مقول آ رہا ہے بعد میں، یعنی الا لیتنی افدیک منها وافتدی، کاش کہ میں تیرا اس کے بدلے میں فدیہ دے دیتا، کاش کہ میں تیرا اس کے بدلے میں فدیہ دے دیتا وافتدی اور میں خود قربان ہو جاتا، کاش کہ میں تیرا اس کے بدلے میں فدیہ دے دیتا اور میں خود قربان ہو جاتا۔ جب یہ لفظ کہہ کر کے جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں برق رفتاری سے دوڑتا ہوں اور اس کی جان میں بچاتا ہوں۔ یہ اشعار جو ہیں کافی ہو گئے۔ نو اشعار ہو گئے ماشاءاللہ، ابھی یہ جو ہے اشعاری کل پڑھائے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔